تھیٹر کیا بہت سال, تو ہمارا ساری ٹریننگ جو تھی وہ ورکشاپس کے تھرو ہوتی تھی. آپ تھوڑے سے سینئر ہو جاتے تھے تو جو نیو کمر ہوتا تھا اس کی ٹریننگ ہوتی تھی. دس ہیز بین پارٹ آف مائی پارٹ آف واٹ آئی ڈو. ہاں, پھر لمز میں بھی میں نے پڑھایا ایکٹنگ, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. سو اٹس سم تھنگ دیٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ. سو ہم تھوڑا سا جلدی سے ریکیپ کر لیتے ہیں آپ کا جرنی. پیرنٹس آپ کے ماشاء اللہ سے بڑے ڈفرینٹ ٹائپ کے, بڑے آزادی دی ہوئی تھی اس زمانے میں. آپ نے سوچا کہ میں ڈانس کرنا چاہتی ہوں, they never stopped you, اور آپ انکریج نہیں بلکہ شروع تو انہوں نے ہی کروایا. انڈیا بھیجا آپ کو؟ انڈیا بھیجا میں نے 17. ہاں. ایجوکیشن یہاں پہ کہاں سے آپ کی لاہور میں؟ لاہور میں You were born in Lahore? I was born in Karachi. My parents are from Karachi. اب تو کراچی ہائٹ ہیں بھائی, ہمارا محلہ ملتا ہے. نہیں, میں کراچی ہائٹ میرے پیرنٹس ہیں, میں لاہور ہائٹ. دل توڑ دیا آپ نے. اٹس اوکے, کراچی از نائس آلسو. جسٹ جوکنگ. سب بھی ہے, وہ بھی گھر ہے کیونکہ نانی دادی سب لوگ وہیں ہوتے تھے. ابھی تک پھپھیز خالہ ایوری از دیئر. میں بیچ میں آپ کو روکی ہوں, لیکن سبھی اپنے لائک کراچی کا اپنا فلیور ہے. ابھی ہم لاہور آئے ہوئے ہیں 3-4 دن سے, اور ابھی تھوڑا سا ہم لاہور سے تھوڑا آؤٹ اسکرٹس میں, رائٹ, اینڈ اٹ ہیز اے فیل آف اٹس اون. اینڈ دیٹس دا لولی پارٹ کہ وہ ادھر ایک علیحدہ حصہ ہے, یہ علیحدہ حصہ ہے, لیکن اس کی اپنی, میں دیکھ رہی ہوں وہ چمنی سے دھواں اٹھ رہا ہے اور وہ کھیت ہیں اور وہ سب کچھ, اور ایک فیلنگ ہی ڈفرینٹ ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس دا ڈائیورسٹی وی لو, یو نو. اور پنجاب میں تو ہے کہ لوگوں کی وہ اتنی الگ الگ نہیں ہے, شہری زندگی اور دیہاتی زندگی, کچھ اوور لیپ زیادہ تر لوگوں کا ہے, وچ از گڈ. کراچی میں تو ایسا نہیں ہے. اچھا, گوئنگ بیک ٹو یور جرنی, تو آپ کراچی میں پیدا ہوئی ہیں لیکن ایجوکیشن آپ کی لاہور کی ہے. مطلب 6 مہینے کی عمر پہ آ گئی تھی لاہور, بیکاز مائی فادر واز ٹیچنگ ایٹ NCA. وہ آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے, تو رہتے اماں ابا یہیں تھے, لیکن اماں ڈلیوری کے لیے کراچی گئی تھیں, اور اس کے مطلب رہی تو ساری عمر میں یہیں ہوں, لاہور گرامر اسکول میں. تو آپ نے NCA نہیں جانے کا سوچا کبھی؟ میری آرٹ بہت بری تھی. اوکے. مجھے شوق بہت تھا, کیونکہ باقی سب میرے گھر میں, میری دادی پینٹر تھیں, میرے ابا بھی, لیکن آپ میں یہ جینز نہیں آئے. بڑی کوشش کی لیکن نہیں ہوا. اوہ اچھا. اور مجھے زیادہ ایکچولی پرفارمنگ آرٹس کی طرف, ایکٹنگ, ڈانس, میوزک, اس کی طرف میرے زیادہ تھا. اوکے. تو او لیولس کے بعد پھر میں کنیٹ گئی, کنیٹ سے پھر میں ماؤنٹ ہولیوک US گئی. تو بس. انڈیا کہاں گئی تھی بیچ میں؟ وہ جب میں کنیڈ میں تھی FA کے بعد, ایج آلموسٹ 18 پہ جب میں تھی, میری 18 برتھ ڈے وہیں ہوئی تھی. سو اس وقت تھا نا ان بٹوین, جب ابا نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے نیکسٹ, واٹ آر یور کریئر چوائس, کیا ہے تمہیں, کیا پرسو کرنا ہے, کس. تو اس وقت تک آپ سوچتی نہیں تھی کہ مجھے کیا بننا ہے, یا بیکاز کہاں سوچتے 16-17 سال کی عمر پہ, آپ بس چل رہے ہوتے ہیں, مزہ آ رہا ہے, اسکول گئے, کالج گئے, لوگ دوستیاں ہیں بس. بٹ کہیں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا؟ اسی طرح انٹرسٹ تو تھا. ڈانس میں کر رہی تھی میں 7-8 سال کی عمر سے. بٹ پراپر آپ کلاسیکل ڈانس کی ٹریننگ لے رہی تھیں؟ بھارت ناٹیم کی. اوکے. تو بٹ وہ ایک شوقیہ ہی کر رہی تھی, مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ میں اس کا کریئر بناؤں گی. لیکن جب پوچھا ابا نے تو مجھے لگا اچھا میں کیا, ہی سیڈ کچھ مت سوچو کہ اس سے کمائی کتنی ہوگی یا کیا, بس یہ سوچو کہ وہ کیا چیز ہے کہ تم بہت زیادہ بس وہ سمجھتی ہو کہ تمہاری آئیڈینٹی کا حصہ ہے. اچھا شاید ڈانس ہی ہوگا. واٹ اے لولی کویسچن انہوں نے پوچھا یہ, کیونکہ پتہ ہے آج کل بچوں کو, اب آپ پڑھا رہی ہیں, خیر چھوٹے بچے ہیں بٹ آپ کے اپنے بچے, مجھے لگتا ہے کڈز آر لاسٹ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کریں, ان کو سمجھ نہیں آتی کس ڈائر. تو یہ سوال بڑا اچھا ہے, آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اپنا, واٹ از پارٹ آف یور آئیڈینٹی, شوق, پیشن, جو پھر آگے کہانی میں ایسی میں بیچ میں بریک لیتی رہوں گی, اتنے مزے کی کہانی آ رہی ہے. اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ نہیں بس پھر میں تھوڑی دیر جا کے وہاں سیکھا, لیکن ظاہر ہے جس طرح ہم ویزا تو اتنا لمبا ملتا نہیں ہے, تو اور وہاں جس طرح سے جٹ کے لوگ کرتے ہیں, اور میرے جس طرح فیلڈ میں کر رہے تھے ڈانس میں, مجھے لگا یہ تو میں نہیں کر سکتی. بہت انٹینس تھا, بہت انٹینس, اور وہ بچپن سے وہ بچے شروع ہوئے ہوتے ہیں. تو اور آپ سیکھ بھی آشرم میں رہی تھیں؟ میں ہاں. تو وہ اس سے کیا, میں بیکاز مجھے یہ بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ اس نے کچھ امپیکٹ چھوڑا آپ پہ ایز اے پرسن. آئی تھنک چھوڑا تو, بیکاز اس میں یہ ہوتا تھا کہ صبح آپ سب سے پہلے اٹھ کے صرف میڈیٹیشن, پھر ہاؤ ٹو کنیکٹ ود دا ڈیوائن, اور بس اس طرح کا ایک لیکچر سا ہوتا تھا. وہ ماحول اس طرح تھا کہ سب چیز بڑے ڈسپلن سے اور کوائٹلی, کوئی شور شرابہ نہیں, تو اس سے سکون بہت تھا. اور خود سے آپ اپنا کھانا بھی بنا رہے ہیں, اپنے برتن بھی دھو رہے ہیں, سب
بہت اس طرح سے ہینڈز آن تھا, اس میں کوئی کلاس کے ڈفرینسز نہیں تھے, وہ بہت اچھا لگا. یہاں پاکستان سے جا کے تو بہت ہی اچھا لگا. لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں, میں نے تو ابھی نہ دنیا دیکھی ہے, نہ میں نے کوئی اور آپشن کے بارے میں سوچا ہے. سو مطلب وہ 3 مہینوں نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی. اوہ نائس. مجھے یہ لگا کہ نہیں, یہ مجھے لگا جیسے میری تو سانس گھٹ جائے گی اگر میں بس یہی, بہت مجھے پسند ہے لیکن مجھے کچھ اور بھی تو کرنا ہے, صرف یہ میں نہیں, صرف ابھی مجھے لگا میں بہت چھوٹی ہوں یہ فیصلہ کرنے کے لیے, تھوڑا سا مجھے اپنا ہورائزن کو ایکسپلور کروں. تو پھر باہر جانے کا کیسے سوچا؟ وہ تو اماں نے سوچا. اماں نے کہا بیٹی بہت گھبرا رہی ہے, آئی بیٹر ڈائریکٹ. نہیں, اماں کو یہ لگا کہ اس سے پہلے کہ رشتہ سائیکل میں پڑ جاؤں, بھگاؤ اس کو اور پڑھاؤ. پیرنٹس ور ریئلی یو نو ڈفرنٹ, ان کے بہت فارورڈ لکنگ مائنڈ سیٹ تھا گیون دیٹ ٹائم. ہاں نہیں, بیکاز میری دوستوں کی منگیاں وغیرہ شروع پہ تو وہ ان کو, مجھے میرا خیال ہے انہوں نے کبھی کہا نہیں ہے, پر مجھے آئیڈیا یہ ہوا ہے کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں میں اس میں نہ چلی جاؤں اور پھر زندگی کا کچھ بھی نہ کروں, بس بچے پالوں اور زندگی گزاروں. اور ان کو لگتا تھا کہ میرے اندر کچھ اور ہے. ہر انسان میں وہ بات, میرے دوسرے جو 2 ہیں سبلنگس, وہ بھائی ہیں, ان کے لیے بھی اسی طرح تھا کہ پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کرو, اپنا کوئی کریئر بناؤ, پھر شادی وادی کا سوچنا. تو جس کالج میں آپ گئی ہیں ماؤنٹ ہالیوک, وہ فیمیل بالکل ہے, اس میں اٹس ناٹ اے کو ایجوکیشن, تو اس کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ کیونکہ یہ بھی بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے. سم پیپل سے اسپیشلی ود دس کالج میں نے یہ کانورسیشنز بڑی سنی ہوئی ہیں کہ اٹ میکس یو مور کمپیٹیٹیو, بٹ سم پیپل سے نہیں, کمفرٹیبل زیادہ ہوتے ہیں, لڑکے نہیں ہوتے کلاس میں, آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, کو ایجوکیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ کو عادت ہو. آپ کی ایکسپیرینس کیسا تھا اینڈ واٹ ڈو یو ہیو؟ ایک تو یہ کہ جو جواز اس کالج کا اور اکثر آل فیمیل کالجز کا, اسکولس کا, وہ یہی ہوتا ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ اور اسپیس ملنی, اور شروع سے آپ کو یہ نہیں کہا جاتا یہ لڑکیاں یہ کرتی ہیں, لڑکے وہ کرتے ہیں, سب چیزیں ہی سب کے لیے ہو جاتی ہیں. لیکن ماؤنٹ ہالیوک جب میں گئی تو مجھے بھی وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ صرف لڑکیاں نہیں تھیں وہاں پہ, کیونکہ وہاں کے باقی, وہاں 5 کالج سسٹم ہے, تو باقی جو تھے اس میں سے 3 کالجز کو ایڈ تھے, تو ان کے بھی اسٹوڈنٹس آتے تھے ہمارے یہاں انرولڈ ہوتے تھے. میں نے بھی بہت کلاسز دوسرے کیمپسز پہ لی. سو اس طرح سے نہیں تھا کہ بالکل ہی آپ کانوینٹ والا نہیں فیلنگ تھی, بالکل کھلا. اور وہ ہمارے یہاں جیسے نہ ہاسٹلس تھے کہ کوئی ٹائم ہے آپ جب مرضی آئے جائیں, سب کچھ. تو اس لحاظ سے بٹ ایک اسپیس ڈیفینیٹلی زیادہ آپ کو ملتی ہے, اور سائنسز میں بہت زیادہ وہاں پہ خواتین تھیں. سو یو آر سیئنگ کہ اٹ ڈز ہیلپ. اٹ ہیلپس, بٹ اتنا بھی اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بالکل ہی آپ نے کوئی مرد کی شکل ہی نہ دیکھی ہو. نہیں, میں اچھا میں اس پوائنٹ سے نہیں بات کی تھی, میں اسی پوائنٹ سے کہ جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے, آئی ایم ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ دی ہاسٹل اینڈ دی ٹائمنگز اینڈ آل دیٹ, جب ایک کلاس ہو رہی ہوتی ہے, جب ایک ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, ایک ہیٹیڈ اینڈ یو نو ایک ریس لئی کس نے کیا بولنا, اس ماحول میں لوگ کہتے ہیں کہ جس سم پیپل بلیو کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, some people say I think one should keep it because دنیا تو کویڈ ہی ہے نا, تو پھر کلاس روم بھی کویڈ ہی ہونا چاہیے, ورنہ ایک مایوب سی چیز ہو جاتی ہے. سمجھ نہیں آتا جو لوگ صرف آل ویمن میں گئے ہوں یا آل مین میں, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ دوسروں سے بات کیسے کرنی ہے, کچھ سیلف کانشیس ہو جاتے ہیں, نارمل نہیں رہتی. پھر واپس آ گئے ہیں پاکستان. پھر بس میرا یہ تھا کہ مجھے تو فارمنگ کرنی تھی, مجھے پتا تھا جانے سے پہلے ہی میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا. جب ڈانس والا نہیں اتنا سمجھ آیا تو پھر فارمنگ کی طرف میرا تھا. مگر پیرنٹس میرے دونوں اربن پروفیشنلز ہیں, ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, نہ کہ